عاشق مہدی بنایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا، آپ کے دامن میں لایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا، آپ کے دامن میں لایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا۔ ایک نظر میں ہم ہوئے معود کے، ایک نظر میں ہم ہوئے معود کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر مرشد مولانا مولوی سید جنانی صاحب عابد قندوری مدد اللہ کے عالم لکھی ہوئی ہے۔ تمہیں میرے آقا، تمہیں میرے مولا، تمہیں مصطفیٰ ہو، تمہیں مصطفیٰ ہو، خدا نے سرے عرش تم کو بلایا کہ سب جانتے ہیں بشر ہو کہ کیا ہو، محمد جو پوچھو تو نور خدا ہے، حقیقت میں کب وہ خدا سے جدا ہے، کلام خدا سے یہ ثابت ہوا ہے، زبان محمد زبان خدا ہے، تمہیں میرے آقا، تمہیں میرے مولا، تمہیں مصطفیٰ ہو، تمہیں مصطفیٰ ہو، نبوت تمہاری، ولایت تمہاری، خدائی میں جاری، شریعت تمہاری، اذان اقامت شہادت تمہاری، بروز قیامت شفاعت تمہاری، تمہیں میرے آقا، تمہیں میرے مولا، تمہیں مصطفیٰ ہو، تمہیں مصطفیٰ ہو۔ السلام علیکم۔ نعت مہدی موعود الاسلام سماعت فرمائیں۔ تصدیق کی اب جتن ساتھیوں، کر لو تصدیق کی اب جتن ساتھیوں، گرچہ سہنی پڑیں گے مہم ساتھیوں، کر لو تصدیق کی اب جتن ساتھیوں، گرچہ سہنی پڑیں گے مہم ساتھیوں، مہدوی کو نہیں ہے بھٹکنے کا غم، ساتھ اپنے نور کا
छोड़ेंगे हम, नाम मेहदी का लेते रहे दम बदम, इश्क वालों को कदम थकन साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे मदम साथियों। रंग ईमान का उड़ने वाला नहीं, रुख हकीकत से बिगड़ने वाला नहीं, हमने जोड़ा है दिल अपने मौत से, अब किसी और से जोड़ने वाला नहीं, रूह से कब जुदा है बदन साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे महम साथियों। एक हसब एक नसब एक ही नाम है, ये मोहम्मद कहीं पा गए ताम है, मेरे खैर बशर का ये पैगाम है, महदवियत की दुनिया में कब शाम है, उनकी बेइज्जत है हक की किरम साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे महम साथियों। टुकड़ों बातों का अब जोर चलता नहीं, दौर हक का कभी भी बदलता नहीं, जिसने उसको संभाला वो गिरता नहीं, जो गिरा ज़िल्मतों में संभलता नहीं, मेहदवी का है जिंदा चलन साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे महम साथियों। जश्न मीलाद का देते हैं वास्ता, ऐ खुदा तो दिखा दे सही रास्ता, शम्म मेहदी में जलने चले आए हैं, बन के परवान नजनी यहाँ आए हैं, नूर से भर गया है सहम साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे महम साथियों। करना तस्दीक की अब जतन साथियों, गरचे सहने पड़ेंगे महम साथियों। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम वल महीदिल मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इब्राहीम। फ़ुक़रा इकराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन, इज़्ज़त माफ़ ख़वातीन,
وہ بیرونی شہر سے آئے ان سارے حضرات منتظمین جلسہ اور پیارے بچوں، تاریخ اسلام میں آج کا یہ جلسہ اپنے آپ میں ایک دعوت دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام سنا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن شریف میں تقریباً 69 بار اللہ نے ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. نام پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم ایک واحد ہے، یعنی تنہا ہے، لیکن وہ اپنا تعارف پوری ایک قوم سے کراتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سوائے آپ کے خاندان سمیت پوری قوم مشرکوں سے بھری ہوئی تھی. آپ واحد تھے جو اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو امت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعد سے قیامت تک کے لیے آنے والی قوم کے لیے اللہ نے امام بنا کر بھیجا. آپ کر لیں. آپ نے امام بنا کر بھیجا. اور تیسری سب سے اہم وجہ آپ کو امت بنانے کی تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے امت مسلمہ کا وجود، امت مسلمہ کو پہچان، امت مسلمہ کی شناخت آپ ہی سے ملی ہے، اور یہ شناخت قیامت تک رہنے والی ہے. ان وجوہات کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو ایک قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی اہم وجہ اور آپ کا یہ کمال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ میری آل سے ایک نبی بنائیو. اور دوسری دعا آپ نے یہ کی تھی کہ اے باری تعالیٰ میری ہی آل سے ایک امام بھی بنائیو. اس دعا کا اثر آپ یہ دیکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے. حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. اور جو امام کی آپ نے دعا کی تھی، حضرت امامنا محمد مہدی موعود علیہ السلام بحیثیت امام اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بحیثیت اللہ کا خلیفہ آپ کو مبعوث فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو انہی کی دعا کا اثر آپ ہیں، انہی کی دعا آپ ہیں. غور کرنے والی بات یہ ہے ایمان اور ایمان کی دو شاخیں ہوئی. سب سے پہلی نبوت اور دوسری ولایت.
نبوت کا تعلق رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت کا تعلق حضرت امامنا محمد مہدی موعود علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا۔ آئندہ گفتگو واقعات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے میں بازو اگر کسی کو بٹھاتا ہے تو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ کلمہ پورے کا پورا ادا نہیں ہوتا تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اللہ تعالیٰ اس طرح اور اس قدر بلند کرتا ہے کہ اپنے بازو تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بٹھایا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کی گواہی کیا ہے؟ آپ روزانہ ہر روز نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، درود ابراہیمی ہے۔ کیا مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ محمد کی آل پر اللہ درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ مو کو ایک جگہ جمایا جاتا تھا، جب بھی ان کو کسی میلے میں جب جاتے تھے گاؤں چھوڑ کر تو سارے بتوں کو ایک جگہ جما دیا کرتے تھے، اور وہ اس عید میں، تیوہار میں، میلے میں وہ نکل جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ ایک ایک بات کو یہاں سے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ دعوت کا جواب ابراہیم علیہ السلام کیا دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام معذرت چاہتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اصرار کرنے کے بعد بھی وہ آگے نہیں جاتے ہیں اور تنے تنہا رہتے ہیں۔ قافلہ چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے ہیں میں تو ان کو سمجھا کر تھک گیا کہ مورتی ان کی کیا مدد کر سکتی ہے، مورتیاں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی وہ دکھانا چاہ رہے تھے، سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ پر غور کریں۔ پریکٹیکلی وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بدھ یا مورتی کی حقیقت کیا ہے اور رب العالمین کا مقام کیا ہے۔ جب سارے کے سارے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ پیشہ لیتے ہیں، اور جتنے بھی بت تھے ان بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان بتوں کا ناش کر دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں یہ پیشہ یا کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے بت، کوئی اوندھا گرا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا، لنگڑا لولا ہو گئے ہیں پورے، لیکن ایک واحد ہے جو صحیح اور ثابت کھڑا ہوا ہے، وہ ان کا سینئر، بڑا
تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تحقیق ہوتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا، آخر کون ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے. سارے کے ساروں کا خیال اس دور میں جانا بھی چاہیے تھا اور گیا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اگر پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم، ان بتوں کو تم نے یہ کیا کر دیا جن کو ہمارے باپ دادا آج تک خدا مانتے ہوئے آئے ہیں، اور پوروں میں اب تک کے زندگی بسر کردہ قوم میں تم واحد ہو جو ہمارے خداؤں کی خلاف ورزی کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام ان کو صاف طور پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام، جواب دیکھیے کیسا ہے. یہ آپ نے نہیں کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، جواب دینا بھی حکمت کی بات ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی یہ کام تمہارا جو بڑا ہے جس کے ہاتھ میں کلاڑی یا تیشہ ہے یہ اس نے کیا ہے. پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ گواہ بھی موجود ہے اور مجرم کا ہتھیار بھی موجود ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بات کو پیش کرنے کا اس طریقے سے انداز ہونا چاہیے. آج کا ماحول، آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے، ہاں میں نے ہی کیا، کیا کرنا ہے کر لو. حق بات کہنے کے لیے میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ ڈروں گا، نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا. ایک انداز بیاں ایسا ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے کام کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ حق بات کو بھی پیش کرتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور محض ان کو یاد دلانے کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ کیا یہ بڑا خدا جن کو تم مانتے ہو اس نے کیا ہے تو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. وہ ہرگز نہیں مانتے اس بات کو. اور چونکہ اس دور میں نمرود تھا تو نمرود نے یہ طے کیا انہوں نے جو ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے ان کو اس کی سزا دے دی جائے. اسی کی عوض میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جاتی ہے. اس میں بھی میں تفصیل میں اس واقعے کو نہیں جاؤں گا، لیکن اشارتاً بتاتا ہوں کہ تقریباً 6 مہینوں سے اس آگ کو جلایا گیا، تیار کی گئی. اس لیے کہ ان کے خدا کو جو جنہوں نے توڑا ہے اس کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. آگ تیار کی گئی، ایسی دہکتی آگ کہ اوپر سے اگر کچھ گزر بھی جاتا تو وہ جل کر راکھ و خاک ہو جاتا. ایسی دہکتی آگ. اور ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا گیا، کیونکہ اگر کوئی جا کر ڈالا تو خود وہ جل جائے گا. ایک ذریعہ بنایا گیا تاکہ اس میں بٹھا کر ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے یا ڈھکیل دیا جائے. تو جب ان کو بٹھایا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے ابراہیم تم خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، تمہاری بات سنتا ہے. تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم کو بچا لے، ورنہ تم جل جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے پاک ہستی ہے اور میرا جسم مٹی کا بنا ناپاک ہے. ناپاک جسم کو بچانے کے لیے میں اس پاک ہستی سے اپنی مجبوری پیش کرنا پسند نہیں کرتا.
फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हे इब्राहिम, तुम्हारा जिस्म तो नापाक है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल तो पाक है। दिल को बचाने की कम से कम सोच लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हे जिब्राइल, ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये दिल मैंने उसको कब का दे चुका हूं, ये अब उसका दिल है। बचाना है तो उस मेरे दिल को नहीं, उसके दिल को वो बचाना चाहे तो बचाएगा, इसलिए कि अब मेरा नहीं है। ये जो दिल मेरा नहीं है, क्या पैगाम मिलता है? मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का फरमान यहाँ आकर कहता है, एक दिल उसके हवाले कर दो, जो मन में आया सो करो। मैं ये बताना चाहता हूं कि विलायत की तालीमात वहां से ही शुरू हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि विलायत की तालीमात बाद में हुई हैं, आम बाद में हुई हैं, लेकिन तालीमात बराबर जारी थी। फिर जिब्राइल फरमाते हैं, है इब्राहिम, कम से कम बचा लो अपने आप को, वरना मैं ये फूक मार दूंगा। हरगिज़ नहीं। इतने इसरार पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं जिब्राइल को, है जिब्राइल, ये आग किसने लगाई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमरूद ने लगाई। नमरूद के दिल में किसने डाला? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे जलील ने डाला। तब ये जवाब देते हैं, उधर रब्बे जलील है, हुक्म जलील है, इधर रज़ाए कलील है। इस बात को क्या कहेंगे? फिर यहाँ महदवियत आती है। महदवियत पुकार कर कहती है, हर हाल रब संभाल। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सब बातों को थोड़ा सा गौर तलब करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नबूवत की बात कर रहा हूँ, नबूवत के साथ साथ विलायत की तालीमात जो वहां से जारी हुई है, जिनको हम सबको आज भी अपनाना है। ये मत समझो कि वो नबूवत का दौर नहीं रहा। कहने वाले बहुत आसानी से कह देते हैं, वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था। आज का दौर अलग है। आज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आज सब कुछ अपने हिसाब से चला सकते हैं। याद रखें, दीन हमेशा एक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दीन एक था, एक है और एक ही रहेगा क़यामत तक के लिए। तो क्या हुआ आखिर में? नतीजा क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे और सब्र का नतीजा ये हुआ। इससे बड़ी आजमाइश, ऐसी आजमाइश में क्या बता सकता हूं? कौन है जो इतने आखिरी पल तक सब्र के साथ अपने मुकाम पर टिके रहना ऐसे नाजुक हालात में, और जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती आकर सिफारिश कर रही है। हम होंगे तो सिफारिश को ढूंढते रहेंगे, किसी एक की भी सिफारिश हमको मिल गई तो हमारा बेड़ा पार। लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी 6 महीनों की तैयारी, तुम्हारी 6 महीनों की ताकत, वो दबदबा, वो जोर, वो तैयारियां, वो प्लानिंग, मैं 1 सेकेंड में उसको पूरा ढेर कर देता हूं। फेंका गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आग में फेंका गया। अल्लाह ने कहा, है आग ठंडी हो जा, मेरा खलीफा आ रहा है। फौरन फिर अल्लाह कहता है, गुलजार बन जा। ठंडी इसलिए नहीं कहा अल्लाह ने, ठंडी के बदले गुलजार का लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया। ठंडी भी हो गया, जमीन ठंडी हो गई तो मेरे बंदे को तकलीफ हो सकती है ठंडक की वजह से। और गुलजार ऐसी चीज़ है, ना गर्माहट महसूस होने देती है, ना ठंडक महसूस होने देती है, बल्कि नरम और रेशम नाजुक हो जाती है, नाजुकी का एहसास दिलाती है। अल्लाह ने कहा, है नार, तू गुलजार बन जा।
اور یہاں یاد رکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آتے ہیں اس کو گلزار بنا دیتے ہیں. ایسے کئی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، تپتی ہوئی آزمائشیں. کیا صحرا میں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ بچے اور بیوی کو چھوڑ دو؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. پلٹ کر مت دیکھنا، بیابان صحرا، نہ پانی کی کوئی گنجائش ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ پتے ہیں، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ریتی ہی ریتی ہے. اللہ نے کہا اے ابراہیم بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ رجت کرنا تو دور کی بات ہو گئی، آپ نے مسکرا کر بھی نہیں پوچھا اے باری تعالیٰ میرے بچے کا کیا ہوگا؟ آپ نے ایسا بھی نہیں کہا. اس کو میں کہتا ہوں فرما برداری. اس کی فرما برداری، خالق کائنات کی فرما برداری. فرما برداری ایسی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جب ہم کو ضرورت ہے ہم پابند ہو جائیں اور جہاں ہم کو ضرورت نہیں ہے وہاں نافرمان بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام واحد ہستی تھی جو ہر لمحہ آپ اللہ کی فرما برداری میں جٹے ہوئے تھے. شاید ہی کوئی لمحہ ہوگا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ہر لمحہ نافرمانی میں گزر رہا ہے. شاید ہی کوئی ایک لمحہ ہو جو ہم نے خالص اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہوں گے. اتنا بڑا فرق ہے ہم جیسوں میں اور وہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی میں. ناز آپ نے کبھی نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے حکم پر سر نگو ہوئے، سر جھکا کر اپنے اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے. بچے کی قربانی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ بڑے تیرے بچے کو میری راہ میں ذبح کر دے. تیار ہو گئے، کبھی نہیں سوچے کہ میرے بعد کیا ہوگا، میری آل کا کیا ہوگا، میری آل کیسے آگے بڑھے گی. آپ نے نہیں سوچا. اے باری تعالیٰ تو کہتا ہے ذبح کر دے، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوتی ہے آزمائش. ایک ہوتی ہے آزمائش اور دوسرا ہوتا ہے اس آزمائش پر پورا کا پورا کھرا اترنا. اور اس کی ابراہیم علیہ السلام اس کی زندہ مثال ہے. ایک بار ابراہیم علیہ السلام ندی کنارے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو مرا ہوا تھا. مچھلیاں اس کو کھا کر ندی کنارے اس کو چھوڑ دی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے. اتنے میں پرندے آئے، انہوں نے اپنی غذا اس کا استعمال کر لیا، انہوں نے اس لاش کو کھایا. اور پھر اس کے بعد جنگل سے درندے آئے بچا کچا، انہوں نے بھی صفا چٹ کر دیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ میرا رب ان مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں جس حال میں اس کو دیکھا ہوں، اس لاش کو کچھ بھی بچا نہیں ہے. گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، کھانے والے کھا لیے، اور بچی کچی ہے تو کچھ ہڈی بچی ہوگی، تتر بتر ہو گیا. اور وہ بھی کب اٹھانا ہے؟ ابھی نہیں، کئی لاکھوں سال کے بعد حشر کے میدان میں اللہ سب کو اٹھاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک عرضی پیش کرتے ہیں. اے باری تعالیٰ، انداز دیکھیں کتنا اچھا ہے. اے باری تعالیٰ میرا ایمان ہے تو مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، تو کرے گا، یہ میرا ایمان ہے. لیکن تشفی کے لیے مجھے تھوڑا سا دکھا دے. کتنا اندازہ ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کرے تھے؟
ऐ बारी ताला, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं जानता हूँ तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है, ये मेरा ईमान है, यकीन है, लेकिन कैसे करता है ये मुझे अगर तू दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा, तशक्कुर के लिए। तो क्या होता है, गुजारिश से हर एक को कन्विंस किया जा सकता है। इसमें ये पैगाम है, ये हम सब के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। मैं कहता हूँ छोटों से भी काम लेना है तो क्या करना चाहिए, ऑर्डर मत करो, हुक्म मत दो, रिक्वेस्ट करके देखो। भाई है छोटा, बेटा है, बेटी है, बा ऐसा करके देखो, माँ ऐसा करो, अच्छा रहेगा। आज मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हुक्म ये है कि 2 बार आपको नरमी नेस्ती से बोलना है। तीसरी बार जब वो नहीं मानेंगे तब तुमको सख्ती से बोलना है, मारपीट नहीं, मारना भी अभी, मारने का स्टेज अभी आया नहीं है। सख्ती से बोलने के बाद जब वो नाफरमानी पर उतर आते हैं तो बताओ क्या करना है, छड़ी उठाना है, छड़ी का डर दिखाना है। इसको भी जब नहीं मानते हैं तब एक लगाना है। कितने लगाना है? अब अंदाजा लगा लो कि हमारे वालिदैन जो आज यहाँ पे हैं, बच्चे आज बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। आज के इस बयान को, तकरीर को शायद ही वो कुछ याद रखें कि ना रखें, ये नहीं बोलेंगे। वो उनके दिमागों में अच्छी तरह फीड हो चुका है। क्या बोले थे, बयान क्या हुआ था, कितने स्टेजेस हैं, लेकिन मैं ये तरीका बता रहा हूँ। मैं अब बताऊँ, जब इस तरीके का रद्द अमल हर एक घर में होगा, घर का माहौल बिगड़ेगा या सुधरेगा? बच्चे और शरारत पर उतर आएंगे या संभल कर थोड़ा काम करेंगे? हमारे पास क्या होता है मालूम, पहले ही फायरिंग होती है, मार धाड़, फूलों का हार, ये पहले हो जाता है। जब वो बच्चा रोने लगा, सिसकियां में आने लगा, बाद में क्या करते हैं, नहीं माँ, तुम्हारी अच्छाई के वास्ते इतना सब हुआ। मैं कहता हूं ये पहले ही क्यों नहीं होता? आदत पड़ चुकी है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तालीम, तरबियत में सब मानते हैं, सबसे बड़ा स्कूल अगर है तो वो क्या है, घर है। माँ उसकी टीचर होती है, उस्ताद माँ है। एक बात नहीं बोलना चाहिए, मैं आज बोल दे रहा हूँ। आज गांधी को याद कर लो। गांधी के हाथ में डंडा था नहीं था? वो बेचारा कभी डंडे का इस्तेमाल किया? डंडा रहने के बावजूद डंडी मार्च किया होगा, लेकिन वायलेंस के खिलाफ उसने उस डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। ये समझने की बात है। डंडा रख लेना अलग चीज है, डंडा रखकर भी इस्तेमाल नहीं करना ये कमाल की बात है, और डंडे का तस्वुर भी नहीं करना यही आलियत की बात है। इसकी जिंदगी मिसाल कौन है? हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने किसी हथियार का इस्तेमाल आपने नहीं किया। खुश मिजाजी, खुश अखलाक़ी, तबस्सुम, नरमी, नेस्ती, शाइस्तगी, ये आपके हथियार थे। और हमारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो हथियार हमको मिले हैं नरमी के, खुश अखलाक़ी के, उन हथियार का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना, चीखना, चिल्लाना, मारपीट करना, किसकी अलामत है? ये इब्लीस की अलामत है। जानते हुए भी तुम उसी का साथ देते हो, जानते हुए भी तुम उसी को अपना दोस्त बनाते हो, जबकि कुरान साहब कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।
تو بات ہو رہی تھی عاجزی کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ناممکن بات کو منوانے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں کہ میں گزارش کرتا ہوں، میں باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اے ابراہیم جاؤ 4 پرندوں کو لے کر آؤ، 4 پرندوں کا سر جدا کر دو، ان کے پروں کو نکال دو، گوشت کا قیمہ روایت میں آیا ہے باریک باریک ٹکڑے قیمہ کر دو، 4 پرندوں کو ملا دو، 4 پرندوں کے گوشت کو بھی ایک ساتھ ملا دو، اور پھر اس کے بعد پروں سمیت 4 پہاڑی پر رکھ دو، 4 پرندوں کے 4 حصے، اور کھڑے ہو کر پکارو آ جاؤ اللہ کے حکم سے، پھر دیکھو تم جو چاہتے ہو تم کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سب سے پہلے ایک مور کو لاتے ہیں، ایک مرغ کو لاتے ہیں، کبوتر کو لاتے ہیں اور ایک کوے کو لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، سر الگ کرتے، سر اپنے پاس، 4 پرندوں کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جیسا حکم ہوا پر نکالتے ہیں، ملا، پہلے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک پرندے کے ٹکڑے کرنے کے بعد 4 پرندوں کے گوشت اور ہڈی آنت جو تھا سب کو مکسنگ کر دیتے ہیں، مکسنگ کرنے کے بعد اس کے 4 حصے کرتے ہیں، اور ایک حصہ الگ الگ سامنے والی پہاڑی پر رکھتے ہیں، اور رکھ کر بحکم خدا بندی ابراہیم علیہ السلام آ کر آواز دیتے ہیں آ جاؤ۔ تو کیا نظارہ آپ دیکھتے ہیں، وہ گوشت جو مکسنگ ہو گیا تھا ایک دوسرے میں، صحیح و سالم، مور اپنے گوشت کے لحاظ میں آتا ہے، کوا، کبوتر اور مرغ اپنے اپنے گوشت کو اکٹھا کرتے ہوئے صحیح اور ثابت آتے ہیں، آ کر ان کی جب منڈیاں ان کو لگائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کا نام لے کر اڑ جاتی ہیں۔ یہ زندہ معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ کیا اب بھی کسی کو شک یا گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو زندہ نہیں اٹھائے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ جس حال میں تمہارا انتقال ہوا تھا، جس حال میں تمہاری روح قبض ہوئی تھی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسی حال میں تم کو اٹھائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم احیانا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا یوم القیامہ، اے باری تعالیٰ تو ہم کو مسکین بنا کر رکھ، تو ہم کو مسکین کی موت عطا فرما، اور ہمارا شمار اس گروہ میں کر جو مسکینوں کا گروہ ہے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ یاد رکھیں امام مہدی موعود علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، جو شب قدر کی نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی آپ دعا پڑھیں، جب بھی پڑھیں، اور خاص طور سے اس رات کو جب آپ یہ دعا سنیں یا پڑھیں، تو اپنے آپ کو تصور میں لانا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو پورے کا پورا اٹھانے والا ہے، زندہ اٹھانے والا ہے۔ مومن کی موت مریں گے تو اللہ تعالیٰ مومن کی طرح ہم کو اٹھائے گا۔ خدا نخواستہ تھے تو مومن ساری زندگی، لیکن کفر کی حالت میں موت ہو گئی، اس بارے میں نہ کوئی سوچا ہے، نہ کوئی سوچتے بھی ہیں۔ اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ ان کو زعم ہے کہ ہم نے مومن کی زندگی گزاری ہے، لیکن یہ بات نہیں بولنا چاہیے کہ جس حال میں تم یہاں مرو گے اللہ تعالیٰ اسی حال میں تم کو وہاں اٹھانے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا جو کہ بیکار ہے،
فانی ہے، دنیا کو ترک کر دو۔ اور جس نے دنیا کو ترک کرنے کے بعد اس نے اس دنیا سے رخصت پائی تو کیا سب سے بڑا اس کے لیے کیا احساس ہے کہ نہیں وہ تاریک الدنیا ہے۔ جیسا کہ کسی کو ایک ڈگری مل گئی، کل تک ایک عام نوجوان بچہ تھا، ڈاکٹری کا کورس کیا تو سارے اس کو کیا کہیں گے، وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ انجینئرنگ کا کورس کیا ہے، کل تک کچھ بھی نہیں تھا، عام نوجوان تھا، لیکن ایک ڈگری لینے کی وجہ سے سارا زمانہ اس کو انجینئر آ رہا ہے کہیں گے۔ لائری کا کورس کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے۔ دنیا والوں میں تو اتنی تمیز ہے، جو ڈاکٹری پڑھا ہے اس کو لائر نہیں کہتے، اور جو لائر پڑھا ہے اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا تو کیا کہتے ہیں اس کو، ارے چھوڑو جی وہ تو ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ تو پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ تم نے جب دنیا کو ترک کیا اور تم دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے کے سارے اس عالم میں تم کو کیا پکاریں گے، وہ ہے تاریک الدنیا۔ کیا یہ لقب معمولی لقب ہے؟ چاہے کہ وہ مردوں میں ہو کہ چاہے کہ وہ خواتین میں سے ہو۔ اسی لیے ہمارے تعلیمات میں دنیا کو ترک کرنا فرض قرار دیا ہے۔ حد درجہ کوشش کریں، خواہش یہاں پیدا کریں۔ آج میں ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کو ترک کرنے کے لیے اس کی نہیں سوچنا چاہیے، اس کے تابع نہیں ہونا چاہیے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کو ترک کرنے کے لیے کس کا استعمال کرنا چاہیے، کہ دل کی آواز کو سننا چاہیے۔ جب دل نے کہا کہ نہیں اب دنیا سے میرا جان اٹھ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اسی وقت یہ طے کر لینا چاہیے کہ نہیں اب مجھے دنیا کو یہ ترک کرنا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے دماغ فوراً اپنی چونچ لڑاتا ہے، دماغ کہتا ہے بھائی اپنی ذمہ داریاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، دل اور دماغ کی اس چکی میں پسا ہوا رہ جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ دل کا رہا نہ دماغ کا رہا، کس کا ہو گیا، شیطان کا ہو گیا۔ اور اگر تم نے عزم کر لیا کہ نہیں مجھے دل کی سننا ہے تو یاد رکھو یہاں تم کو بہت کچھ کھونا پڑے گا، یہاں تم کو بہت کچھ سہنا پڑے گا، یہاں تم کو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو زندگی مشکلات سے، خاص طور سے دنیا کو ترک کرنے کے بعد جس کی زندگی یہاں مشکلات سے گزرتی ہے، یاد رکھیں وہ یہاں کا فقیر ضرور تھا لیکن وہاں سب سے بڑا امیر ہوگا۔ یہ غریب تھا یہاں اور وہاں دولت مند ہوگا، اللہ اس کو بادشاہ بنائے گا۔ یہاں کا فقیر وہاں کا بادشاہ۔ اور اگر تم یہیں پر بادشاہ بن کر بیٹھنا چاہتے ہو، شان اور شوکت کے پیچھے بھاگتے ہو، کیا ہوتا ہے، دو جگہ بھی شان کا الٹا ہونے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ شان کا الٹا کیا ہے، ناش۔ یہاں بھی ناش ہو جائے گا، وہاں تو ناش ہونا ہی ہے، اس لیے کہ جو یہاں ناش ہو گیا وہ ناش ہو کر ہی وہاں اٹھے گا۔ بادشاہوں کو دیکھ لو، کیا تھی ان کی زندگی اور کیا ہے ان کی زندگی، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے آج۔ اور بزرگان دین کا کیا حال ہے، آج بھی ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے، ابراہیم علیہ السلام میں تو کہتا ہوں حقیقت میں انہوں نے دنیا، تاریک الدنیا تھے وہ، ان کے پاس دنیا ہی نہیں تھی، فقیری میں آپ نے زندگی گزاری۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سب اچھا ہی اچھا ہوتا رہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ بھی ایک دعا کرنا چاہیے، ذرا کڑوی دعا ہے، اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اے باری تعالیٰ ایک دن
बुजुर्गों की वो फ़कीरी का दिन गुजारने की भी हमको तो तौफीक अता फरमा। ये दुआ करना है। कौन है जो ये दुआ करते हैं? किसका दिल होगा? हमारा तो मामला ऐसा है, आज लखपति हैं तो कल क्या बनना है? केबीसी देखें कि ना देखें, लेकिन करोड़पति बनना है। करोड़पति बने के बाद ख्वाहिश थम गई? नहीं, अरबपति बनना है। अरे कितने पति बनोगे भाई? किस किस के पति बनोगे? मैं कहता हूँ एक फकीरी का पति बन जाओ, उसको अपनाने की कोशिश करो। भूख प्यास, लोगों से थोड़ी सी दूरी, इसको जब आप अपनाना शुरू करेंगे फिर तुमको मज़ा मिलेगा, उसकी लज्जत पड़ेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखा करते थे। क्यों रखा करते थे? आप जैसी मासूम तथा हस्ती को रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत थी? हमारे लिए वो पैगाम था जो मैं आज ये बात बोला मैं, कि कम से कम एक दिन उसके करीब होने की कोशिश करो। रोज़े में रहेंगे तो क्या होगा? ज़बान पाक, नज़र पाक, नीयत पाक, और साथ में थोड़ा जोड़ देता हूँ, पेट भी साफ रहता है। आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो गैस का मसला आया है, ये इसका जिम्मेदार कौन है मालूम? आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये जो गैस के सिलेंडर हैं, ये जिम्मेदार हैं। पहले क्या गैस होती थी? पहले गैस किसमें पकाते थे? लकड़ी, चूल्हा, भूसा, इससे पकवान होता था। उतनी गैस नहीं होती थी। तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर है। वो मुहावरा सुने होंगे, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। घर में गैस का सिलेंडर आया, खरबूजा रंग बदल गया। यहाँ भी गैस के सिलेंडर पूरे बन गए। अब इसका इलाज क्या है? ना वो गैस को नाक मार सकते हैं, ना ये गैस को कुछ भी कर सकते हैं। दोनों को बहुत एहतियात से लेकर चलना है। उन्हें फटा जलकर राख कर देता है, जलाकर राख कर देता है। इन्हें फटा तो नाका खराब हो जाती है। तो इसका तरीक़ा क्या है? इसका तरीक़ा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि ऐ बारी ताला, वो जो ज़िंदगी थी फ़कीरों की ज़िंदगी, एक दिन हमको गुजारने की हफ्ते में, तो हमको तौफ़ीक़ अता फरमा। ये दुआ करो और ये कोशिश करो, अमल करो, फिर देखो कि तुम्हारे जिस्म में कितना हल्कापन आता है। तो बहरहाल मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस मुक़द्दस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि ऐ बारी ताला, काबे को जब बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों जब काबे को बनाते थे, तो उस वक्त आप दुआ किए थे कि ऐ बारी ताला, तो हमारी खिदमत को कबूल फरमा। उसके बाद आप ये दुआ करते हैं कि तू हमको फरमा बरदार बना। और अब ये भी दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला, तू मेरी उम्मत को नमाज़ी बना। ये आप ही की दुआ है। वो जो दुआ आपने की थी खाने काबा के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर जो घर बनाए, फिर उसके बाद आपने शुक्राने के तौर पर भी नमाज अदा की। तो ये जगह क्या कुछ कुरान कहता है, उस पैर के निशान की जगह को जाए नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। क्या लफ्ज़ आया? वो नमाज की जगह हो गई। इसीलिए जो भी तवाफ़ करें, चाहे कि उम्रे का हो, चाहे कि वह हज के दिनों का हो, तवाफ़ करने के बाद उनको क्या करना है? मुकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज अदा करना है। और वही जाए नमाज से ये जानिमाज आया है, जिसको मुसल्ला भी कहते हैं, जाए नमाज भी कहते हैं। और मुबारकबाद है वो सारे के सारे जिन्होंने
इस नाचीज़ की ज़बान से जो निकला कि 3 महीनों की नमाज की पाबंदी जो करेंगे उनकी गुलपोशी की जाएगी। ये नहीं है कि दूसरे नहीं पढ़ रहे, दूसरे भी बराबर पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ने की जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की, वो मैं रोशन चेहरे आज मैं देखना चाहता हूँ कि इन्होंने पाबंदी के साथ नमाज अदा की। और उसी ज़िमन में सबको एक एक जानिमाज आपको दिया जा रहा है, एक मुसल्ला बतौर अल्लाह दिया कि आप सबको दिया जा रहा है, ताकि जब आप उस मुसल्ले पर खड़े तो सबसे पहले मकाम इब्राहिम को आप याद करें। जब आप उस मुसल्ले पर खड़े मुतवज्जिहन इला वजहिल काबति शरीफा जब आप कहते हैं तो काबे की तरफ आप मुतवज्जे हो जाएं। काबे की तरफ मुतवज्जे होने का मतलब क्या है? काबे की तरफ मुतवज्जे होने का मतलब है ज़बान से नहीं, यहाँ से मुतवज्जे होना है। और जो यहाँ से मुतवज्जे हो जाता है, याद रखें अल्लाह तबारक तआला उसकी नमाज को कबूल करता है। और जब वो नमाज को कबूल करता है तो इनाम देता है, और उसका इनाम है दीदार खुदावंदी। ये मुसल्ले तक मत रहो, मेरी हैसियत ये थी, ये इंतज़ाम हुआ है, आगे बढ़ो। वो उसका जो असल इनाम है उसको पाने की कोशिश करो। और एक बात मैं आप लोगों से वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन हैं, कुछ दिनों के लिए उनकी जो नमाजें चाहकर भी वो नहीं पढ़ सकती हैं, उनके लिए आज एक बात मैं सामने रखना चाहता हूँ कि वो उन अय्याम की नमाज के लिए अपने मुर्शिद से बात करें। अगर आपके मुर्शिद कहें कि उन अय्याम में नमाज माफ़ है, नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप मत पढ़िए। और अगर मुर्शिद कहता है कि नहीं पढ़ लेना बेहतर है, तो क्या करना चाहिए? तो फायदे में कौन हुए? ख़वातीन फायदे में हो गए। पढ़ना था, मिसाल दे रहा हूँ मैं, पढ़ना बेहतर था, नहीं पढ़े तो टोकरा कौन उठा रहे हैं? आप बच गए, उठाने वाले टोकरा उठा लेंगे। एक। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वज़ू करने के लिए मुर्शिद का तसव्वुर करना है। नमाज को खड़े होंगे तो मुर्शिद का तसव्वुर मुशाहिदा करना है, तो नमाज के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी हो गई। तो उनसे पूछो कि 7 दिन की नमाज हमको अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहस नहीं करना, कभी भी याद रखो, बहस करेंगे तो फंसेंगे। पढ़ना मियाँ नहीं पढ़ना, नहीं बीबी को पूछो तो बीबी को पूछो, बीबी पढ़ना नहीं पढ़ना, नहीं माँ नहीं पढ़ना, माफ़ है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, खत्म। तो इस बात को भी याद रखें। और मैं दुआ करता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में, तुफ़ैल में, कि ऐ बारी ताला, उनमें जो फरमाबरदारी का जज्बा था उसके चंद छेंटे आज जो नमाजी बने हैं ख़ास तौर से, है अल्लाह वो फरमाबरदारी के चंद छेंटे तो उनको अता कर दे, ताकि हम वो नमाज पढ़ें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी, और वो आशिक़ बने। सब मैं बताऊँ, सबसे सच्चा आशिक़ अगर कोई है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह हम सबको, कुरान इश्क नामा है, इश्क नामे के वसीले सदक़े तुफ़ैल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे सच्चे आशिक़ बनकर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उर्स मुबारक के मौके पर अल्लाह ने दिया है, खाने का इंतज़ाम किया गया है। मैं एक ख़ास गुजारिश करता हूँ, आज फरमाबरदारी का जो सबक अभी आप पढ़े हैं उसको आज अमल करके दिखाना है। और वो ये है कि कोई भी खाना बाहर लेकर नहीं जाएगा, सब मिलकर बैठो, खुशी खुशी के साथ बांट कर खाओ, और जब बच जाता है तो भी एक दूसरे में खुशी खुशी तक़सीम करके लेके जाओ। अगर उस फरमाबरदारी की बुनियाद याद रखें आज नहीं डालोगे तो मुश्किल है, ज़िंदगी भर तुम फरमाबरदार नहीं बन सकते। आज उसका मुज़ाहरा करके दिखा दो। मैं समझूंगा कि आज का मेरा बोलना अल्लाह ने
اس نے تاثیر دے دی اور وہ کامیاب ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہیرا کا غار ہے تیری بدایت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری بدایت یا رسول اللہ. شب معراج ہے تیری نہایت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری. کٹی مکے میں تیری شام کلفت یا رسول اللہ. کٹی مکے میں تیری شام کلفت یا رسول اللہ. مدینے میں ہوئی صبح مسرت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری. تیری سیرت پہ ہے قرآن حجت یا رسول اللہ. تیری سیرت پہ قرآن حجت یا رسول اللہ. تیری عادت نے پایا نام سنت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری. جو آئی خاک بھی در پر وہ سونا بن گئی خالص. جو آئی خاک بھی در پر وہ سونا بن گئی خالص. عجب پارس اثر ہے تیری صحبت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری. تیری تعلیم کے صدقے سرا کو مل گئی آخر. تیری تعلیم کے صدقے سرا کو مل گئی آخر. سوریا کو بے شرما دے وہ رافت یا رسول اللہ. ہیرا کا غار ہے تیری. ملی ذرے کو طوفان خیز قوت یا رسول اللہ. ملی ذرے کو
قوت یا رسول اللہ طاقت رے کو ہے دریائے وسط یا رسول اللہ ہیرا کا غار ہے تیری وہ جن سے قیصر و کسریٰ کے نو میں لرزا تھا وہ جن سے قیصر و کسریٰ کے نو میں لرزا تھا تھے انسان یا فرشتوں کی جماعت یا رسول اللہ ہیرا کا غار ہے تیری جو کفر کا ببر خزد کو جاما ند مسلمانی جو کفر کا ببر خزد کو جاما ند مسلمانی کرے گا کون امت کی حفاظت یا رسول اللہ ہیرا کا غار ہے تیری ہجوم غم سے ہو بیزار میں خانے پہ آیا ہوں ہجوم غم سے ہو بیزار میں خانے پہ آیا عطابد کو ایک جام رویت یا رسول اللہ ہیرا کا غار ہے تیری بدایت یا رسول اللہ شبِ معراج ہے تیری نہایت یا رسول اللہ ہیرا کا غار ہے تیری بدایت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دولت نماز کی حاصل ہوئی ہے سب کو سعادت نماز کی خالق نے کیا بنائی نور نظر نماز خالق نے کیا بنائی نور نظر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز خالق نے کیا بنائی نور نظر نماز
پڑھتے تھے خوف حق سے جو پڑھتے تھے خوف حق سے جو با چشم سر نماز چشم سر نماز سر نماز ان کے لیے بجھائے گی نعرے سفر نماز نعرے سفر نماز سوئیں گے خبر نیوں بے خوف جو یہاں بے خوف جو یہاں پڑھتے ہیں نیند چھوڑ کے رہتے فجر نماز وقت فجر نماز رہتی ہے جن کو نمازوں کی رات دن نمازوں کی رات دن گویا وہ پڑھتے رہتے ہیں گویا وہ پڑھتے رہتے ہیں آتوں پر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز خالق نے کیا بنائے ہیں نورے نظر نماز تکبیر اور اذان تو تکبیر اور اذان تو کانوں میں ہو چکی کانوں میں ہو چکی باقی رہی فقط تیری اے بے خبر نماز اے بے خبر نماز مرتا ہے بے نماز تو تم اے نمازیو تم اے نمازیوں پڑھتے ہو تم جنازے ناپاک پر نماز ناپاک پر نماز ان کے لیے بنائے گی یہ گھر بہشت میں یہ گھر بہشت میں دنیا میں جن کا دل میں دنیا میں جن کے دل میں بناتی ہے گھر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز خالق نے کیا بنائے ہیں نورے نظر نماز غفلت کمار سمجھو غفلت کمار سمجھو سر کو جھکاؤ تم سر جھکاؤ تم دیکھو تو پھر دکھاتی ہے کیا کیا اثر نماز کیا کیا اثر نماز تھوڑی سی زندگی تک غافل ہے کس خبر غافل ہے کس قدر آ جائے گی خزاں بھی تو خزانہ کر نماز خزانہ کر نماز حاضر تو ہر نماز میں رکھ دل کو اے فقیر ہر دل کو اے فقیر کچھ تو سمجھ کے تو ہے کچھ تو سمجھ کے تو ہے کہاں کدھر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز خالق نے کیا بنائے ہیں نورے نظر نماز باطل کو کر لے پاک تو باطل کو کر لے پاک تو ظاہر بھی پاک ہے ظاہر بھی پاک ہے دیدار حق کی دیکھ لے ہے رہ گزر نماز رہ گزر نماز نبی کا نام لے کے تو سینے کو کھول دے سینے کو کھول دے حق نے بنایا بندوں کو میرا جی نماز میرا جی نماز نجمی تمام باتوں کی ایک بات بول دے بات بول دے بن دے نیازی بن دے نیازی ہے ہم سفر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز خالق نے کیا بنائی ہے نورے نظر نماز. جزاک اللہ شکریہ.
والے کالی کملی والے کالی کملی والے کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام امتی تمہارے امتی تمہارے امتی تمہارے امتی تمہارے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام کالی کملی والے کالی کملی والے کالی کملی والے کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اہل مجلس کو سلام سب خواتین کو سلام ساروں کو سلام نوجوانوں کو سلام صدر والا کو سلام سب کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا لا الہ الا اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ